صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اس کے امر اور نواہی کا خیال رکھو، تم اسے اپنے سامنے پالو گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع گناہ کا مطلب ہے۔ اول تو دیکھیں گناہ کی تھوڑی سی میں تفصیل کروں گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ گناہ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی ایسا کام ہو جو کہ اللہ کی رضا کے خلاف ہو، جو بھی ہو وہ گناہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنا جو ہے وہ گناہ کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ دیکھیں ایک قسم کی اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے وقتی طور پہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، یا بھول کر کیا، آپ کو پتہ نہیں تھا، جیسے کہ آپ کا عزم نہیں تھا اور وہ آپ نے کیا، تو پھر وہ گناہ کہلاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ جو ہے یعنی غلطی، یعنی بھول، یہ انسان میں ہے، اور بہرحال یعنی پہلا انسان جو ہے اس سے پہلی غلطی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آدم سے غلطی ہوئی لیکن اس کا عزم نہیں تھا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، فَنَسِيَ، وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا عزم نہیں تھا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ مومن سے گناہ کا صدور ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصرار نہیں کرتا اور اس پر یعنی دوام نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان ہے، مطلب بھول یا کوئی وقتی طور پہ جذبات کے حساب سے آپ سے کوئی کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو گناہ پر شرمندہ ہو کے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، گناہ پر قائم نہیں رہتے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اب ایک سوال یہ ہے کہ مومن سے کس حد تک غلطی کا امکان رہتا ہے۔ دیکھیں، انسان جو راہ خدا میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اس سے غلطی کا یعنی بھول کا امکان کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اصل میں تو دیکھیں اللہ کی یاد ہے، تو اللہ کی یاد، یہ سارا راستہ جو ہے یہ انسان جد و جہد کرتا ہے کہ میں اللہ کی یاد میں یعنی اپنی اللہ کی یاد کو دل میں بسا لوں۔ تو اب یہ ہے نا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے تو اس میں ایک حضوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، حضوری کا احساس، کہ یہ جیسے کہ ایک حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، حضرت معاذ ہیں غالباً، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اس کے امر اور نواہی کا خیال رکھو، تم اسے اپنے سامنے پالو گے۔ تو وہ حضوری کا جو کیفیت ہے نا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو تقویٰ کے راستے میں چلتا رہتا ہے اور متقی یعنی احتیاط سے زندگی گزارتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی جو یعنی قریب ہوتا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو راہ مستقیم ہے، راہ خدا ہے،
تو جو یہ اللہ کے راستے پر چلتا رہتا ہے تو یہ سارا اس کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے تقوی کی، احتیاط کی، تقوی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتا رہتا ہے ذرائع سے. تو جتنی بھی آپ کی حضوری کا خیال ہوگا تو بھول کا اندیشہ کم ہوگا، اور جتنا بھی آپ غافل ہوں گے تو بھول کا اندیشہ زیادہ ہوگا. تو یعنی امکان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان ہے. خوف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت احتیاط سے کام لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کہوں یا ایسا کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. یہ اس خوف، کیونکہ انسان کے ساتھ دشمن لگے ہوئے ہیں، انسان کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، معاشرہ ہے، ظاہری حالات ہیں. تو اس کو محتاط رہنا چاہیے، اور یہ محتاط رہتا ہے. تو جو یہ محتاط رہتا ہے تو وہ پھر دوسری بات کو بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ سفر ہے نورانی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے، ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، روشنی کی طرف. تو جتنی بھی آپ کی روشنی بڑھتی جائے گی دل کے اندر تو اندھیرے ختم ہوتے جائیں گے. نور کا سفر ہے نا. تو اب آپ جب نورانی دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی مکمل احتیاط آپ کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ غلطی کا امکان کم سے کم رہتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، غافل ہو جائیں، کیونکہ جب تک انسان یعنی زندہ ہے تو اس کا نفس جو ہے مرتا نہیں ہے. مسلمان ہو جاتا ہے، قابو ہو جاتا ہے، لیکن مرتا نہیں ہے. تو احتیاط جو ہے وہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو بہرحال یہ دنیا اور یہ سارے مطلب جو ہیں مخالف حالات ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں. مخالفانہ ماحول ہے، مخالف حالات ہیں. اندر سے نفس اور شیطان ہے، اور باہر جو ہے طاغوتی معاشرہ ہے، اور ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کا خیال نہیں ہے. تو احتیاط جو ہے یہ لازمی ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جو احتیاط سے کام لیتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. جو غافل ہیں وہ پھر جنت میں نہیں جائیں گے. غافل کا مطلب آپ بے احتیاطی سے زندگی گزاریں. بہرحال تو گناہ کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا کہ گناہ کا احتمال رہتا ہے، اور یہ قرآن میں بھی ہے یہ تذکرہ. وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ان کے سامنے آپ بیان کریں ایک واقعہ جس کو میں نے اپنی نشانیاں دی تھی، اپنی توحید کی اور اپنی وحدانیت کی نشان، لیکن یہ اس سے نکل گیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، نکل گیا. تو پھر اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا. نارملی مطلب یہی ہوتا ہے. تو شیطان اس کے پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں چاہتا، یعنی زبردستی کرتا، تو میں اس کو اٹھا لیتا زبردستی. جیسے کہ آپ بچہ گرنے والا ہوتا ہے مثال کی، تو باپ پکڑ لیتا ہے. ہاں، تو یہ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے اس کی اپنی مرضی پر، اور اس سے کہیں کہ احتیاط سے تم کام لو. تم جب ایک کام کا، غلط کام کا فیصلہ کر لو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں. میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الخلق كلهم